الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والإقام الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال براء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحبسك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب وسلم تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ شریک کے لیے ہے. زیب صدارت حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر قبلہ ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب مکان پرانیہ زیب سجادہ موڑا شریف حضور قبلہ سید السادات فخر اہل سنت بقیت السلف حضور سیدی سید صدر حسین شاہ صاحب کا نام مکان پرانیہ علماء کرام کے وغیر ہیں ہمارے احباب ہمارے دوست جو یہاں پر ہیں سید مشتاق صاحب ہمارے مقدس الاولیاء ہم تشریف فرما ہے. ہمارے بھائی قبلہ ملک ناصر صاحب کے وغیر ہیں میرے بھائی جناب پرویز صاحب میرے بھائی جناب شفیق صاحب حضرت چشتی صاحب اور جناب سجاد بھٹ صاحب اور تمام حضرات کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دوستوں کی خالص محبت کہ میں اس مسجد میں حاضر ہو سکا. اللہ رب العالمین تمام دوستوں کا جن کا میں نے نام لیا اور آپ تمام جن کو میں چہروں سے جانتا ہوں یا اس وقت میں آپ کے چہروں کا مشاہدہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ذکر میلاد کی دائرے میں خوشی عطا فرمائے. جو آپ نے اتنا وقت اپنا نکالا پیسے کے ذریعے حکومت کے ذریعے معاملات کے ذریعے حکومت کے ذریعے ان علماء کے ساتھ اور جن دوستوں کا میں نے نام لیا ان کے ساتھ دست و بازو بن کر چاہے شہادت کانفرنس ہو چاہے میراث شریف کی کانفرنس ہو چاہے گرو شیخ الاسلام سیدنا قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ کا یوم ہو یہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس بزم کو آپ سجاتے ہیں میں صرف آپ کے لیے کیا دعا کروں آپ کے لیے جملے خیر کہہ کر میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کو کہ اللہ رب العالمین اس کی بہترین جزا آپ تمام کو اور مجالس کو منعقد کرنے پر آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اس مسجد شریف کو اللہ رب العالمین تمام استقامت عطا فرمائے. اس مسجد کی تزیین آرائش کرنے والے اور اس مسجد کے مقدس عہدوں پر فائز امرار ہوا اللہ رب العالمین اس مسجد کو میراث شریف کے اس پروگرام کے لیے دینے پر اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ اور دائم کو خوشی عطا فرمائے. حضرت گرامی میراث شریف کا جلوس ہوا اللہ رب العالمین جل وعلا آپ تمام کو نصیب فرمائے.
اور نیو یارک بالخصوص اور بالکل تمام امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو نظر سے اللہ حافظ فرمائے اور یہ دن بدن بڑھے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کے کہنے پر اس کرامت کا ظہور بھی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس بارش کو روک دیا. اور اگر بارش ہوتی بھی تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو یہ نیک نیتی تھی. اس کے پیچھے, اس جلوس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی کسی خاص برادری کو پروموٹ کرنا مقصود نہیں تھا, بلکہ ذکر مصطفیٰ کی نیت تھی. اللہ نے اس دعا کو قبول بھی کیا اور آخرت کے ساتھ بھی پائے تکمیل بھی. اللہ رب العالمین ہمیں یک جماعت ہو کر اور حقیقی محمدی ہو کر اپنی برادریوں اور اپنی زبانوں اور اپنی فکروں اور اپنی ذاتی انانیت کو فنا کر کے ذکر نبی پاک اور ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت میں اللہ ہمیں متحد رکھے. یہ دنیا بڑی محدود ہے, جو یہاں بولیں گے وہاں پر کاٹیں گے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں وحدت عطا فرمائے. حضرت گرامی میں چند بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی ہمارے بھائی قبلہ علی صاحب نے تفصیلی خطاب بھی آپ کے سامنے کیا. میں نے آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام کو بیان کرتی ہے, اور اس کے تحت مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. خاص بات میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک اس دن تشریف لائے وہ کون ہے. ان کو اللہ رب العالمین نے جو اتنے اعلان کے ساتھ اور اتنے فضائل کے ساتھ جو بھیجا ہے, ان کے ذاتی کمالات کیا ہے. تو میں اپنی تقریر کی بنیاد امام مسلم کو شیئر کو بنانا چاہوں گا, جو امام مسلم کے قرآن و سنت کے ان تمام معاملات کو جمع کیا. فرمان منزہ من شریک فی محاسن, فرماتے ہیں منزہ من شریک فی محاسن. حضور وہ ہے کہ اپنی خوبصورتی میں, اور ایک تو حضور کو نبوت کا مقام دیا گیا ہے وہ ہے, سنی ذرا توجہ کے ساتھ, ایک صفت ہے حضور کی نبی ہونا. نبی کو حضور کو معجزات دیا جاتا ہے, خارجی کمالات دیے جاتے ہیں. ایک حضور کی خود ذات جس کو نبوت دی جا رہی ہے. علماء نے لکھا اور سورہ نور کے اندر یہ جملہ موجود ہے, یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا کہ میرے محبوب کا وجود اتنا پاکیزہ میں نے بنایا ہے کہ اگر اس کو میں نبوت, اس پر میں قرآن نہ بھی اتارتا, اگر قرآن نہ بھی اتارتا تو اس کی خود ذات اپنی نبوت کو واضح کر دیتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور قرآن نے اس کا سندار ذکر کیا کہ یکاد زیتها, یعنی اب قریب وہ تیل خود بھڑک پڑے. وہ آپ کی روح کے اندر جو خدا نے کمالات رکھے ہیں وہ خود بھڑک پڑے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, آپ فرمایا زیتون کے تیل کو اگر آگ لگائی جائے, زیتون کا تیل اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے, زیتون کا تیل اتنا صاف ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ شجر مبارکہ کا تیل, اس تیل سے مراد حضور کی روح ہے. یہاں قرآن نے ذکر کیا, فرمایا یہ اتنی پاکیزہ ہے کہ تیل کو اگر آپ ریفائن کریں تو ایک وقت ایسا آتا اس کو خدا بن جاتا. تو فرمایا کہ تیل کو بھڑکانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے ماچس دی جائے, ایک یہ کہ اس کو اتنا صاف کرو کہ اس پہ آگ کی ضرورت نہ, وہ خود جل اٹھے. تو فرمایا میرے محبوب کی روح ہم نے ایسی بنائی ہے. سورہ نور اللہ نے ذکر کیا, وہی مسئلہ نوری کے مشکات کے آخر میں فرمایا یکاد زیتها, خود بھڑک پڑتا, خود روشن ہو جاتا, خود سے روشن ہو جاتا. فرمایا وہ تیل وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اگر ہم اس پر وحی کی چنگاری نہ بھی لگاتے, اگر آپ کی ذات پر وحی کی چنگاری نہ بھی لگاتے, تب بھی آپ کے ذاتی معاملات اتنے تھے کہ قرآن نہ بھی اترتا, تب بھی آپ کی نبوت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن کی بجائے آپ کا وجود خود ہے. یہ تفسیر امام راضی نے کی ہے, یہ تفسیر امام راضی نے کی ہے, اور یہی تفسیر امام قرطبی نے کی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضور کی باڈی کو اور حضور کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے, اتنا صاف و شفاف بنایا ہے. فرمایا محبوب اگر ہم تجھ پر قرآن نہ بھی اتارتے نا تو تیرے ذاتی کمالات اتنے ہیں وہ تجھے ظاہر کر دیتے کہ تو نبی ہے, تجھے ظاہر کر دیتے کہ تو نبی ہے. اس کو حضرت امام مسلم نے بڑے پیارے جملے میں ذکر کیا. فرمایا منزہ من شریک فی محاسن,
حضور فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فرمایا حضور کو جس مٹیریل سے بنایا گیا ہے، جس خاک پاک سے بنایا گیا ہے، جو جوہر ہے حضور کا وہ اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا باریک، اتنا شفاف، اتنا نور والا ہے، فرمایا اس سے صرف ایک ہی بن سکتا تھا، وہ مصطفیٰ بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں بھی آتا ہوں اس پر ایک بہت بنیادی بحث یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دیں، توجہ سنیں۔ میں بہت بڑی علمی ایک بحث یہاں پر رکھ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے مرتب کی ہے اور تقریباً 1300 سال کو اس پر بحث ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں کہ مرکزی محفل ہوتی ہے، اس میں ہم ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتے، اس میں ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سن رہی ہے تو بالکل اتھینٹک بات ہو۔ آپ ذرا توجہ رکھیے اس پر۔ سرکار دو عالم کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے، سرکار کو جس جوہر سے بنایا گیا ہے، سرکار کا جو جوہر تخلیق ہے، جو مٹیریل ہے جس سے حضور کو تیار کیا گیا ہے، امام بصری بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، پہلے شعر سنیے امام بصری کا پھر دلیل آتا ہے۔ فرمایا منزہ من شریک فی محاسن، خدا نے آپ کو ایسا باکمال اور مکمل بنایا ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو نہیں سکتا۔ کوئی آپ کے حسن میں، آپ کے کمال میں شریک ہو جائے، اس سے اللہ نے آپ کو منزہ کیا۔ فرمایا منزہ من شریک فی محاسن۔ توجہ سنیے، اس شعر کو اگر آپ پڑھ لینا تو راتوں کو یہ دل نکل کر مدینے پہنچ رہا ہے۔ اتنی بنیادی بات امام بصری کا، حضرت صاحب نے بھی کہا امام بصری کا قصیدہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں اپنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کے سامنے کہ امام بصری کا پورا قصیدہ ایک طرف اور صرف یہ ایک شعر منزہ من شریک فی محاسن جوہر الحسن فیہ غیر منقسم، پورا قصیدہ ان کا ایک جناب اور پورے قصیدے میں سے ایک شعر جناب، یہ ایک شعر خود ایک پورا قصیدہ ہے۔ کیا ہے اس میں توجہ رکھیے گا؟ فرمایا منزہ کیونکہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں تو کوئی بہت بڑا غروب کی بات ہے، یہ اگر بچہ بھی آ کر یہاں پر کرے اس کی زبان سے پیچھے لگے، کیونکہ یہ میری پگڑی ہے، جوبہ، یہ میرے کہنے کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذکر میں خود ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذرا غور کریے، یہ نہیں کہ اگر ہم کرسی پر بیٹھے تو ہمارا کوئی بہت بڑا مرتبہ ہو، نہ، یہاں تو کوئی عام آدمی بھی بیٹھ کر یہ گفتگو کرے تو خدا اس کو عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ عزت ہمارے خط و خال ہمارے جبوں میں نہیں ہے، عزت اس ذکر کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ بقول سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی کے فیض میں تیرے یا نبی، فیض میں تیرے یا نبی، کر دیا مجھ کو کیا سکتا، ہمیں کوئی 2 روپے کی نوکری پر نہ رکھے۔ فرمایا فیض میں تیرے یا نبی، کر دیا مجھ کو کیا سکتا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر غبار۔ ہم تو ایک مٹھی بھر غبار کی پیدائش ہے، ہم تو ایک مٹھی بھر غبار کی پیدائش ہے۔ اس مٹھی بھر غبار کو جو زینت ملی ہے وہ حضور کے ذکر سے۔ کس سے ملی بولیے؟ میں موضوع کو کہیں اور نہیں لے جانا چاہتا، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ سنیے، فرمایا منزہ من شریک فی محاسن، منزہ کہتے ہیں اللہ نے بری کیا، ان شریک، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا کس چیز سے؟ ان شریک، کہ کوئی آپ کے برابر ہو، کوئی آپ کے برابر ہو، خدا نے اس سے آپ کو دور رکھا ہے۔ کس چیز میں برابر ہو؟ فرمایا فی محاسن اور فی حسن، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کی خوبصورتی میں۔ کیا جملہ لکھ کر امام بصری خدا کی قسم کہتے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اے مصطفیٰ جس مٹیریل سے ہم نے تجھے بنایا ہے نا وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ تقسیم ہونے سے پاک ہے، اس سے اگر کوئی بنا ہے تو صرف آمنہ کا نام ہے۔ کاش میں اپنے دل آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھا اس کا معنی کیا ہے، اس شعر کی گہرائی کیا ہے۔ میں خیر آگے چلتا ہوں تھوڑا۔ ہم نے یہاں پر جو دعویٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اپنے حسن میں کمال کریں۔ ادھر مجدد صاحب کی بارگاہ میں سلام ہے، سرکار قیوم زمانے کا جملہ سنیے۔ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے، سنیے، یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بھی ان کے بچے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بچے بھی یعقوب علیہ السلام،
یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، اس میں سے حضرت یوسف بھی تھے. جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا تو یعقوب علیہ السلام جو باپ تھے وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رو 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 کے ان کی آنکھیں کم ہو گئی، نظریں کم ہو گئی. کیا بات کی بات یہ کہ مجدد پاک ہی کر سکتے تھے. طیب زمانی مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی اپنے پاکیزہ سترے سچے اہل سنت کے مسلم نظریات کا مصدقہ مکتوبات امام ربانی کے اندر یہ مکتوب موجود ہے جلد نمبر 1 میں. فرمایا کون کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بچے کے لیے رو رہے تھے؟ یعنی سوال کھڑا ہوا کہ یعقوب بھی نبی علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی نبی. یوسف علیہ السلام بچپن میں بھائیوں نے ان کو چڑھایا سورہ یوسف میں اور لے گئے اور کوئی نے پھینکا اور وہاں سے وہ مصر پہنچے. ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں، اب میری کو سمجھ رہے ہیں، ان کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے. کسی نے سوال کیا کہ نبی بیٹے کے لیے رو رہا ہے؟ نبی کو دین کی سوچنی چاہیے، نبی کو شریعت کی پرواہ کرنی چاہیے. نبی جناب جو ہے وہ بیٹے کی پرواہ کر رہا ہے، یہ کیوں؟ تو مجھے بھی صاحب کہتے ہیں بیٹے کی پرواہ نہیں ہے یہ. فرمایا کہ چہرہ یوسف یہ اللہ کے جمال کا آئینہ تھا، جس کو روزانہ یعقوب دیکھ کر اپنے دل کو منور کرتے تھے. جب وہ آئینہ دور ہو گیا تو اس دیدار الہی کے اس آئینے کے فراق میں وہ رو رہے تھے. آگے چل کر بڑی پیاری بات رکھی. فرمایا یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نور کا حصہ عطا فرمایا. اب مجدد پاک یہاں پر ایک بہت بڑی روحانیت کی بات کرتے ہیں. فرمایا کہ انبیاء اللہ کے مائل ہوتے ہیں، اللہ ان کی تربیت اپنی صفت سے کرتا ہے. ہر نبی کو ایک صفت سے بناتا ہے. جیسا ماں بچے کو فیڈ کرتی ہے نا، ماں اگر باصلاحیت ہے تو اس کے دودھ سے بچے کو تاثیر آتی ہے. اس طرح ماں بچے کو فیڈ کرتی ہے تو بلا تشبیہ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنے ایک صفت سے فیڈ کیا. اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہر نبی کو ایک صفت سے فیڈ کرتا ہے اور وہ نبی اللہ کی اسی صفت کے مظہر بنتا ہے. سوال ہوا کہ مصطفیٰ کو خدا نے کون سی صفت سے پالا ہے؟ مصطفیٰ کریم کو خدا نے کون سی صفت سے پالا ہے؟ تو حضرت مجدد پاک فرماتے پہلے یہ بتاؤ سارے انبیاء میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہا بتاؤ سارے انبیاء میں حضور سے زیادہ کوئی شجاع ہے، بہادر ہے؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ سارے انبیاء کے حضور جیسا حلم و بردباری والا کوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا بتاؤ سارے انبیاء میں حضور کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق ہے؟ کہا نہیں. تو اب سنو، اللہ نے ہر نبی کو ایک صفت سے پالا. حضور کو ایسی ایک صفت سے پالا ہے جس میں سارے کمال تھے. کوئی نبی کہیں خوبصورت طرح نظر آیا لیکن دوسری صفت، کوئی نبی کہیں پر شجاع نظر آیا لیکن تیسری صفت اس میں نہ کھلی. لیکن حضور میں ساری صفات کھل گئی. کیوں؟ فرمایا اللہ نے آپ کو پالا ہی ایسی صفت سے تھا جس میں سارا کمال تھا. مجدد پاک کے غلاموں نے پوچھا وہ صفت کون سی تھی؟ فرمایا علم. راجہ بولیے علم. اب آپ ذرا غور کریں پڑے، علم میں حسن بھی ہے، علم میں شجاعت بھی ہے، علم میں اخلاق بھی ہے، علم میں ایثار بھی ہے، علم میں تواضع بھی ہے، علم میں بلبالی بھی ہے، علم میں حیا بھی ہے، علم میں شہادت بھی ہے، علم میں شجاعت بھی ہے، علم میں استقامت بھی ہے. تو اللہ نے جس صفت سے محبوب کو فیڈ کیا وہ صفت علم تھی. اس لیے صفات متفرق ہونے کی وجہ سے کمال نبیوں میں مختلف نظر آئے، لیکن جب تک کسی ایک ذات میں نظر آئے تو وہ مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ خدا نے انہیں اپنی اصل صفت علم سے انہیں پالا ہے. جو مصطفیٰ سنیے، جو مصطفیٰ تعالیٰ نبی اول کو آئے وہ کون ہے؟ وہ ہے جو خدا کی صفت اول اور صفت کامل اور اصل صفت سے جن کو پالا گیا. اب تھوڑا سا آگے چلیں. فرمایا جوہر الحسن فیہ غیر منقسم. جوہر کہتے ہیں کسی چیز کے مٹیریل کو جس سے چیز بنائی جاتی ہے. فرمایا حضور کو جس سے بنایا گیا ہے نا وہ ایسا تھا کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے دوسرا کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا، اس سے کوئی دوسرا بن ہی نہیں سکتا تھا. اس سے صرف حضور ہی بنے ہیں. جس طرح خدا کی توحید میں کسی کو لانا شرک ہے، اسی طرح حضور کے ہم مرتبہ کسی کو کہنا کفر ہے. کیونکہ جو کمال حضور کو دیا گیا ہے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، اس میں حضور تنہا ہے، اس میں شامل. اچھا یہ کیوں؟ اس پر قرآن کی دلیل آپ سنیے.
امام راضی کو خدا کروڑوں مدارج سے اعلیٰ پر فرمائے جنت میں. آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے حضور کے تعارف کے لیے کہ قد جاءکم برہان من ربکم. توجہ سنیے، بالکل مختلف بات. ان باتوں کو اگر میں اور آپ یاد رکھیں گے نا تو حضور کے پاؤں کا تصور بہت آسان ہوگا، اور تصور ہی سے سارے کام ہوتے ہیں. جب آپ درود شریف پڑھیں تو آنکھوں کو بند کریں، خیال حضور کے مبارک چہرے کا لائے، چہرے کا کوئی لا ہی نہیں سکتا. میں پاؤں کی بات کر رہا ہوں، قدم مبارک. سرکار کا قدم مبارک کتنا روشن ہے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا کمال کیا ہے. جب حضور کی باڈی کے اثر محاسب کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر پاؤں اور ناخنوں کا تصور بنانے میں کچھ آسان ہے. چہرے کو تو کون دیکھ سکتا ہے؟ چہرے کو اگر کسی نے دیکھا تو ابو بکر عمر ہی بخاری میں موجود ہے. فرمایا سارے صحابہ قدم جھکا کر بات کرتے تھے. میں مولا علی کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں تو اہل بیت میں سے ان پر کوئی عنایت نہیں لینا پڑے، لیکن فرمایا کہ باہر اگر کوئی حضور سے بات کرتا تو کسی میں جرأت نہیں ہوتی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ سکتا. فرمایا دو تھے ابو بکر عمر جو حضور کے چہرے کو دیکھتے اور حضور کے چہرے کو دیکھتے. باقی سارے صحابہ رضوان پر اجمعین اپنے سروں کو جھکا کر رکھتے. اب ذرا غور کیجیے یہاں قرآن کہتا ہے لوگوں جو تمہارے پاس میرا محبوب آ رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، جو تمہارے پاس آ رہا ہے وہ برہان ہے. کیا ہے؟ برہان. برہان میرے اسلامی بھائی نے تمہارے دلیل، میں کہوں گا دلیل اور ہوتی ہے، برہان اور ہوتا ہے. برہان کا معنی اگر دلیل کر دیں تو کچھ قریب ضرور ہے، اور دلیل دعوے پر نہیں جاتی. ایک دعویٰ ہوتا ہے اس دعوے پر دلیل نہیں جاتی. ٹھیک ہے؟ دعویٰ جتنا مضبوط دلیل اتنی مضبوط، دلیل اتنی مضبوط. حضور بھی دلیل، حضرت موسیٰ بھی دلیل ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا کی توحید پر دلیل ہے. ہر نبی خدا کی توحید پر دلیل ہوتا ہے، لیکن خدا نے برہان جس کو کہا وہ مصطفیٰ ہے. دعوے پر کئی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن ایک دلیل ایسی ہوتی ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جو سب سے مضبوط ہوتی ہے. تو دعوے پر اگر بندہ دلیل پیش کرتا ہے تو میں انبیاء کی مثال سے ہٹ کر یہ بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ تشبیہ نہیں. وہ دلیل جس پر مخالف وکیل جرح کر سکے، وہ بات جس پر مخالف وکیل جرح کر کے اس کو توڑ دے وہ دلیل ہے. اور مخالف وکیل سر پٹک پٹک کے مر جائے اور جس بات کو توڑ نہ سکے اسے دلیل نہیں، اسے برہان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں. امام راضی بھائی کسی دلیل سے فرماتے ہیں برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس میں کمزوری نہیں لائی جا سکتی، جس پر جرح نہیں ہو سکتی. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. فرمایا مصطفیٰ رب کے دعوی حق اور دعوی اصلی اور اس کی توحید الوہیت اور اس کی توحید ربوبیت کے ایسی مسلم دلیل ہے. یوں تو دلیل سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، کائنات کی ہر شے دلیل ہے. سورج بھی خدا کی توحید کی دلیل، چاند بھی خدا کے توحید کی دلیل، رات بھی خدا کی توحید کی دلیل، زمین بھی خدا کی توحید کی دلیل. لیکن مصطفیٰ وہ دلیل بن کر آئے جن کے ہاتھوں میں یہ ساری دلیل ہوتی. چاند بھی ان کے قبضے میں، سورج بھی ان کے قبضے میں، زمین کی رفتار. میں کہتا ہوں آقا تو آقا. اٹھاؤ شاہ اللہ کو دیکھیے زمین کی خزاں میں مدینے میں زلزلہ آیا. مدینے میں زلزلہ آیا جب زمین ہلنے لگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھا کے زمین پر مارا. فرمایا تجھ پر عمر موجود ہے تو ہل رہی ہے. کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ میں نے کون سی بے انصافی کی کہ تو ہل رہی ہے؟ تو سرکار کے جوتے چومنے والے عمر کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر کوڑا اٹھا کر مارے تو زمین ہلنا رک جائے. تو سرکار کے غلاموں کے ہاتھ میں زمین کا تصرف ہے. مصطفیٰ وہ ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. وہ ایس قرآن نے ان کو دلیل نہیں برہان فرمایا. کیا فرمایا؟ اور برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو مضبوط دلیل ہوتی ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جس کو کوئی نہیں بولیے توڑ نہیں سکتا. یہ پتھر، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ سب دلیل ہے خدا کی. لیکن مصطفیٰ قدم رکھتے ہیں تو یہ مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ.
مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، جامع ترمذی دیکھیے، حضرت جابر بن سمرہ بھی یہ بات کرتے ہیں، نورانی کی بات کرتے ہیں کہ ہم مکہ کی جب گلیوں سے گزرتے تھے تو کوئی پہاڑ کوئی درخت ایسا نہیں ہوتا جو یہ نہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ ہر نبی اور کائنات کی ہر شے خدا کی توحید پر دلیل بن کر آئی ہے اور مصطفیٰ تنہا برہان بن کر۔ سبحان اللہ۔ ہاں کیا ہے بولیے؟ اب میں اس کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں، سنیے۔ یہاں پر ایک بھی بات آپ کے سامنے کروں جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ کسی دوست کو سمجھانے کے لیے اور کسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کی آسانی ہے۔ غور کیجیے، دیکھیں سارا علم حضور کے سینے سے آیا ہے۔ جو حضور نے ہمیں رہن سہن کے مسائل سکھائے وہ فقہ ہے، اور جو اللہ رسول اللہ نے ہمیں ایمان کے مسائل سکھائے وہ عقیدہ ہے۔ ہم اپنی عام زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، قرآن اس عقیدے کو ایمان کہتا ہے۔ عقیدہ قرآن کی ٹرمز میں ایمان ہے۔ عقیدے کا لفظ قرآن میں اسی طرح نہیں بولا جاتا جس طرح ہم بولتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ قرآن جب عقیدے کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا لفظ آتا ہے۔ کیا لفظ آتا ہے بولیے؟ ایمان کا ہے۔ تو چاہے آپ ایمان کہیں یا عقیدہ کہیں، بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے 4 اماموں کا تو نام سن رکھا ہے جو فقہ میں ہمارے امام ہیں، جو فقہ میں ہمارے امام ہیں، جس طرح کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک۔ یہ 4 امام نبی نہیں ہیں، یہ علماء میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم چاروں کو کیوں مانتے ہو؟ تو میں نے کہا بغیر کسی استاد کو مانے تو بندہ سبق ہی نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تقلید کو نہیں مانتے تو یہ بولنا تم کو کس نے سکھایا؟ یہ بخاری کا بخاری کہنا تمہیں کس نے سکھایا؟ یہ 4 امام یہ نبی نہیں، یہ عالم ہے۔ ان کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک مضبوط عالم پر اعتماد کر کے دین کو سمجھیں۔ تقلید شریعت سے دور لے جانے کا نام نہیں، تقلید دین کی باتوں پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، جب آپ اسکول میں گئے تھے یا آپ کسی استاذ کے پاس جاتے ہیں، توجہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اہل سنت میں یہ کہنا دیتے ہیں لیکن آپ تقلید کرتے ہو، تقلید کرتے ہو۔ تو تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو سنیے میری بات، امام اعظم کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام اعظم کو ہم اپنا استاذ کہتے ہیں اور ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے بتائے سے دین سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ قرآن و سنت کو جانتے ہیں، یہ جو ہمیں سمجھائیں گے ٹھیک سمجھائیں۔ یہ ہے کانسیپٹ کس کا؟ تقلید کا۔ اب وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا جو تقلید کو شرک کہے گا؟ جو کہے جناب تقلید شرک ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ تمہیں پڑھنا لکھنا استاد نے سکھایا؟ کہاں؟ میں نے کہا بلیک بورڈ پہ استاد نے ایک لائن کھینچی تھی تو تمہیں وہ لائن نظر آ رہی تھی لیکن استاد کہتا تھا الف، تو اس کے کہنے پر تم نے اس لائن پر الف مان لیا۔ سمجھ رہے؟ اس نے کشتی نما ایک چیز بنائی اور نیچے نقطہ دے دیا تو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ شپ یا بورڈ یا کشتی بنا رہا ہے، لیکن اس نے کہا بیٹا یہ باغ ہے۔ استاد سے نقشے بنا رہا تھا لیکن اس پر اعتماد تم نے اس کی آواز سے کیا۔ تمہیں کیا پتا یہ الف ہے کہ نہیں؟ اگر استاد پہلے دن الف کو جیم کہتا تو تم زندگی میں اس کو جیم دیتے، لیکن آپ اس استاد پر اعتماد کر کے اس کو سمجھا۔ تو تقلید کہتے ہیں کہ کسی عالم کے علم پر اعتماد کر کے دین کو سمجھا۔ کہتے یہ تقلید کا ثبوت نہیں، میں نے کہا آپ کو تقلید کا معنی ہی نہیں آتا، آپ کہتے یہ تقلید کا ثبوت نہیں سمجھ رہے آپ میری بات۔ یہ بہت بڑا ایک پہاڑ اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے جس میں صرف تھوڑی سی نادانی ہے، تھوڑی توجہ کریں تو اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھے، آپ گاڑی میں جب بیٹھ کر جاتے ہیں تو ڈرائیور پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے آپ ڈرائیور کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور وہ چاہے اس کو چاہے کسی اور جگہ سے مڑنا ہے، وہ اگر پہلے بھی مڑ گیا تو آپ کا دوست کہہ جائے پہلے مڑ گیا، آپ چھوڑ یار ادھر ہی لے جائیں گے، پہلے مڑ گیا تو کیا ہوں گے، یہ ادھر ہی لے جائے گا۔ تو تقلید اس کو کہتے ہیں کہ امام اعظم کے علم پر اعتماد کرنا کہ یہ لے جائیں گے حضور ہی کے پاس، یہ لے جائیں گے۔ اب تقلید کو سمجھ گئے آپ؟ تقلید اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں آپ کو میں، کیونکہ میں وہ میر شاہ صاحب کے وہاں تقریر کر کے گیا تو وہاں ہمارے پرویز بھائی جوانی گرامی رحمہ اللہ اللہ کو خلیفہ رحمت کرے، تو وہاں پر ان کے وصال کے وقت مجھے اگر وہ صاحب یہاں پر ہم ملے وہ مجھے پرویز بھائی کے گھر ملے اور مل کر انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ تقلید پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا نشست رکھیں شاہ صاحب سے
شاہ صاحب کی صدارت میں نشست رکھیں، ہم بیٹھ کر بات کرنے کے تیار ہیں، اخلاق و ادب کے ساتھ بات کرنے کا تیار ہے، لیکن وہ زبان ضرور کھینچ لیں گے ہم جو